بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا آج آخری دن ہے اور آج ریٹائر ہو رہے ہیں، اور کل نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اپنے آفس کا اوتھ لے لیں گے. اور جاتے جاتے بندیال صاحب کی طرف سے حکومت کو ایک ریکویسٹ کی گئی، ایک ان کی خواہش تھی، اور وہ جو خواہش جس کا اظہار کیا انہوں نے وہ مطلب ہے کہ قانون قاعدے کے تحت تو الاؤ نہیں ہو سکتی، اور پالیسی کے تحت بھی، حکومت کی اپنی پالیسی کے تحت بھی الاؤ نہیں ہو سکتی، بلکہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس جو موضوع میں بھی آپ سے ڈسکس کروں گا کہ جی پریسائزلی ہے کیا بات. جو ان کی ڈیزائر ہے، جو انہوں نے سیک کیا ہے گورنمنٹ سے، اس کے بارے میں اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے تو اس قسم کے جو عمل ہے، یعنی کہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں، ان کے بارے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے پہلے مطلب ہے کہ کئی فیصلے ہیں کہ آپ اس قسم کا کام کرتے ہوئے آپ رولز کو، پالیسیز کو ریلیکس نہیں کر سکتے. ان ریلیکسیشن آف پالیسی رولز، اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. اور لیکن عمر عطا بندیال صاحب نے جاتے جاتے یہی ریکویسٹ کی. آپ دیکھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں. میرے سامنے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سمری ہے. یہ سمری منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے موو کی، مطلب ہے کہ انہوں نے موو کی پرائم منسٹر کے لیے، اور پہلے اور جو سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہے انہوں نے سائن کیا اس کو. 11 سپٹمبر 2023 کی یہ سمری ہے. مطلب ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جی آج 16 سپٹمبر ہے اور آج بندیال صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ سمری جو 11 تاریخ کو موو کی گئی، یہ اس نے پہلے ظاہر اسٹیبلشمنٹ وہاں سے گئی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے اس کو فائنینس شاید جانا ہے، پھر پرائم منسٹر آفس اس کو جانا ہے. تو اس سمری میں جو بات کی گئی وہ یہ ہے کہ جو پاک پی ڈبلیو ڈی ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ، جس کو پاک پی ڈبلیو ڈی کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے جو کام، اس کی جو مینڈیٹ ہے، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس نے مینٹیننس سروسز پرووائڈ کرنی ہے ججز انکلیو کو، ججز لاجز کو، جو کہ مختلف جگہوں پہ ہے، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، اسی طریقے سے جو ان کے ریسٹ ہاؤسز ہیں وہاں پہ بھی، اور پھر جو سپریم کورٹ کے جو برانچ رجسٹریز ہیں، خاص طور پہ پشاور کا ذکر کیا گیا، جوڈیشل لاج پشاور کا ذکر کیا گیا کہ جی یہاں پہ یہ پاک پی ڈبلیو ڈی کے جو امپلائیز ہیں وہ وہاں پہ سروس مینٹیننس جو ہے ان سیٹ اپس کی، جو سپریم کورٹ کے سیٹ اپس ہیں وہاں پہ کرتے ہیں. تو اس بارے میں یہ بات کہی گئی کہ جی تقریباً کوئی یہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 81 ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ 22 اگست کو، مطلب لاسٹ منتھ، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ کو چیئر کیا، مطلب ہے کہ اس کی صدارت کی رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس میں پاک پی ڈبلیو ڈی کے آفیشلز موجود تھے، مطلب سرکاری گورنمنٹ کے کچھ لوگ موجود تھے. پاک پی ڈبلیو ڈی کا یہاں ذکر ہے، اور وہاں پہ پاک پی ڈبلیو ڈی کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ وہ ایک کیس انیشیٹ کریں، اور وہ انیشیٹ کیس یہ کریں کہ یہ جو 81 ملازمین، جو میں 81 یہ جو ملازمین ہیں، جو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاک پی ڈبلیو ڈی کے جو ان مختلف سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤسز، ان کے جو لاجز ہیں، ان کے جو رجسٹری ہے، اور ان میں جو ڈیلی ویجر کے اوپر کے مطلب وہ ملازمین جو ہیں وہ ریگولر امپلائیز نہیں ہیں، ڈیلی ویجرز ہیں. تو ان ڈیلی ویجز کے حوالے سے کہا گیا کہ جی ان کو ریگولرائز کیا جائے، اور ان کی ریگولرائزیشن جو ہے وہ ظاہر قانون اس کی اجازت نہیں ظاہر دیتا، لیکن انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی آپ یہ کیس انیشیٹ کریں، اور کیونکہ اور ان کو پریفرنس دیں فریش ریکروٹمنٹ سے. مطلب ہے کہ اگر نئی تعیناتی سے ان جن پوسٹ کے اوپر وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ نئی تعیناتیاں نہ کریں، بلکہ ان لوگوں کو آپ جو ہے وہ ریگولر کر دیں.
اور اس میں لکھا ہوا ہے اس سمری میں کہ یہی جو بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی ان کی ریکروٹمنٹ کی جائے اور ریگولرائز کیا جائے اور فریش ریکروٹمنٹ کی بجائے انہی کو وہاں پہ لگایا جائے، اس کی خواہش کا اظہار آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا ہے۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ریگولرائزیشن ہے وہ قانون کے تحت منسٹری نہیں کر سکتی، وہ پاک PWD نہیں کر سکتا، کوئی ڈویژن نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے کسی کی ریگولرائزیشن کرنی ہے تو اس کے لیے کمپیٹنٹ اتھارٹی صرف پرائم منسٹر ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور کسی ڈیلی ویجر کی اس طرح کی مطلب کہ ریگولرائزیشن نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے ہم سے یہ بھی ڈیزائر کیا کہ ایک فارمل ایک پروپوزل موو کیا جائے کہ جی ون ٹائم کہ جی صرف ایک دفعہ کے لیے ایک رعایت دے دی جائے، اور یہ جو متعلقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس قسم کی رعایت مانگی ہے یا استثناء مانگا ہے، کہ جو استثناء جو کنڈیشنز ہیں کہ جی اس قسم کی جو پوسٹ ہوتی ہیں ان میں اپوائنٹمنٹس کے کیا طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ جتنے بھی جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ رولز اور پالیسیز سے جو ہے وہ استثناء دیا جائے تاکہ ان کی یہ جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے ایز ریگولر امپلائیز۔ اچھا، انہوں نے کس چیز کے اوپر ریلیکسیشن مانگی، استثناء کس کے اوپر مانگا؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ جی اوپن اشتہار کا ایک کنڈیشن ہے، پالیسی یہ کہتی ہے، رول یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ نے اپوائنٹمنٹس کرنی ہو تو اس کے لیے سرکاری اپوائنٹمنٹس کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کو ایک اشتہار دینا ہے اخبارات میں، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر اپلیکینٹس آئیں اور جو بھی ظاہر میرٹ کے اوپر ہوتا ہے تو آپ اس کی اپوائنٹمنٹ کر دیتے ہیں، اور پروسیس ایک ہوتا ہے ریکروٹمنٹ پروسیس ہے، اس پروسیس کے تھرو۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ایک اور کنڈیشن ہے کوالیفیکیشن کی، ہر پوسٹ کے لیے ڈفرینٹ آپ کو کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ کوالیفیکیشن کی جو کنڈیشن ہے اس کو بھی ریلیکس کر دیں، یعنی کہ ایک تو اشتہار دینا اس کنڈیشن کو بھی ریلیکس کرتے ہیں، جو کوالیفیکیشن کی کسی کی قابلیت کیا ہے ان پوزیشنز کے لیے، جو ڈیلی ویجز کی پوزیشن ہے اس کے لیے کہ جی ان کو بھی ریلیکس کرتے ہیں۔ پھر تیسرا یہ کہ جو ایک ایج لیمٹ ہوتی ہے، بتایا آپ کو کہ جی ہر پوسٹ کے لیے، اور حکومت میں اگر آپ نے کوئی سرکار میں جاب لینی ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو اپر ایج لمٹ ہے، جو کہ جی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہونی چاہیے، تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے کہا کہ جو بھی اس میں جو ریلیونٹ رولز ہیں، اپر ایج لمٹ رولز 1993، اچھا اس لحاظ سے یہ کہ جی ان کو بھی اس کے تحت بھی ان کو ریلیکس کر دیا جائے۔ اور پھر آخر میں کہ جی ایک اور کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نئی تعیناتی کے لیے اشتہار دیتے ہیں یا آپ نئی کوئی تعیناتی کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی پوسٹ کے گئے ہیں جو آلریڈی آپ کے پاس سرکار میں پوسٹ ہوتی ہے، تو اس میں ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ NOC لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے، کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس ایک سرپلس پول ہوتا ہے جس میں بہت سے لوگ جو بہت سے مختلف ادارے، کوئی ادارے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ اداروں کے کچھ اور مسائل ہوتے ہیں، تو جو لوگ بچ جاتے ہیں تو ان کو سرپلس پول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو پھر حکومت کے جو مختلف محکمے ہوتے ہیں اور وہاں پہ اگر فرض کریں کسی قسم کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہو تو یہ ضروری ہے کہ جی سرکاری اداروں کے لیے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پوسٹ فل کرنی ہے، اور اگر آپ کے پاس سرپلس پول میں کوئی اس قسم کی کوئی شخص موجود ہے کہ جس کو ہم یہاں پہ ٹرانسفر کر سکیں بجائے اس کے کہ ہم نئی تعیناتی کر دیں، تو اس لحاظ سے اس کی بھی کنڈیشن ہوتی ہے NOC لینے کی۔ تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے ریلیکسیشن مانگی کہ یہ ریلیکسیشن اس سلسلے میں بھی ریکوائرڈ ہوگی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی یہ سب کچھ، یہ سمری جو ہے، اس سمری میں یہ ریلیکسیشن مانگ کے تو پھر یہ جو سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے یہ لکھا کہ یہ جو بھی رولز ہیں، پالیسیز ہیں، جن کے ذریعے مطلب ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے اس کے تحت صرف پرائم منسٹر ہی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں کہ وہ اس قسم کی ریلیکسیشن کو الاؤ کر سکیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخر میں انہوں نے یہ لکھا
کہ جی پرائم منسٹر چونکہ منسٹر انچارج ہیں اسی منسٹری کے، منسٹری آف ہاؤسنگ ورکس کے، تو ان سے پرمیشن مانگا ہے کہ جی آپ الاؤ کریں تو ہم یہ سمری موو کر دیتے ہیں، تاکہ یہ جو 81 لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، مطلب سپریم کورٹ نے جن کی ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو آپ ڈیلی ویجز سے آپ ان کو ریگولر ملازم بنا دیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جی تاکہ ان کی اپوائنٹمنٹ ریگولر بیسس کے اوپر ہو جائے۔ اچھا، اب یہ جو ہے ایک تو یہ کچھ مطلب ہے کہ کلیم کر رہے ہیں کہ حکومت کے لوگ کچھ کہ جی اس کے لیے ظاہر ہے مطلب ہے کہ سپریم کورٹ سے ایک ٹیلی فون کالز بھی منسٹری کو، فرض کریں ہاؤسنگ والوں نے بھی، یعنی ان کو بھی یہ تھا کہ پلیز یہ جلدی موو کریں، اور پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس آیا، وہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ اس کو جلدی آپ موو کریں تاکہ جو ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس کیس جائے اور اس کو اپروول دے دیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے پاس جب گیا تو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ان جتنے بھی یہ جو ریکروٹمنٹ کے میٹرز، اپوائنٹمنٹس کے میٹر ہوتے ہیں، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ فیڈرل گورنمنٹ میں موسٹ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی اب فرض کریں ہم اس قسم کی اپوائنٹمنٹ دے دیتے ہیں اور پرائم منسٹر اس قسم کی اپوائنٹمنٹ کر دیتے ہیں، تو بہت سے فیصلے آلریڈی سپریم کورٹ کے ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کس طریقے سے ان ریلیکسیشن آف رولز آپ کیسے کسی کی اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور ماضی میں تو اس طرح کے بھی مطلب ہے کہ مثالیں موجود ہیں جہاں پہ لوگوں کے اوپر مقدمات بھی بنے کہ جی آپ نے ان ریلیکسیشن آف رولز اینڈ پالیسی، یعنی کہ قوانین اور پالیسیز اور قواعد و ضوابط کو ریلیکس کر کے آپ نے کیسے اپوائنٹمنٹ کر دی، تو اس کے اوپر پہلے بھی کویشچنز اور سپریم کورٹ کی طرف سے مطلب ہے کہ یہ کہا گیا کہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس نہیں کی جانی چاہیے۔ اب یہ وہ مسائل ہیں اب اس وقت جو ایک سچویشن فیس کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ اب پرائم منسٹر اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ابھی دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اوور آل جو ڈیلی ویجز کا مسئلہ ہے، جو جس کے اوپر اعتراض مطلب ایز چیف جسٹس کے لحاظ سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مطلب ہے کہ آپ خیال کسی کا کرتے ہیں کہ یار کوئی ڈیلی ویجر ہے، چلیں آپ اس کو ریگولرائز کر دیں، اس کی نوکری پکی کروا دیں، لیکن کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور بیکاز یا تو ڈیلی ویجز، پھر جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈیلی ویجز ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہیں، یا تو سب کی جو پالیسی ہو، جو فیصلہ ہو، اور خاص طور کے اوپر اگر سپریم کورٹ کی طرف سے سفارش آ رہی ہے تو پھر وہ گنے چنے لوگوں کے متعلق وہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے، وہ پالیسی تمام اس طبقے کے متعلق، مطلب ہے کہ ڈیلی ویجز سب کے متعلق ہونی چاہیے۔ اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اگر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک تو کچھ خاص لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، سب کے لیے نہیں کہہ رہے، جو ان کے قریب ہیں یا جو ان کے اپنے محکموں میں کام کرتے ہیں یا اس سے منسلک ہیں، ان کے متعلق تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن باقیوں کے متعلق نہیں کہہ رہے۔ اور پھر دوسری بات جو قابل اعتراض بات ہے کہ جب ایک قانون بن گیا، جب ایک پالیسی بن گئی، جب ایک رول بن گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوں وہ میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے، وہ بالکل قانون اور قواعد کے مطابق، قواعد ان کے مطابق ہونی چاہیے، پالیسی کے مطابق ہونی چاہیے، تو پھر یہ ان ریلیکسیشن آف رولز، یعنی کہ آپ پھر استثناء وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان مانگے، رجسٹرار خط لکھے، مطلب میٹنگ میں آ کے وہ ریکویسٹ کرے ان کو گورنمنٹ کو کہ جی اس کے اوپر استثناء دیں، اور ایک دفعہ کے لیے استثناء دے دیں، ون ٹائم ڈسپنسیشن کی بات ہے کہ جی ایک دفعہ کے لیے جو آپ اس کے اوپر یہ استثناء دے دیں تاکہ یہ اپوائنٹمنٹس یہ لوگ ریگولر ہو جائیں۔ تو یہ ایک چیز تھی، تو اب دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر پرائم منسٹر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آج آخری دن ہے چیف جسٹس بندیال صاحب کا، اور سو نیکسٹ ویک میرا خیال ہے کہ پتہ لگ جائے گا کہ پرائم منسٹر اس کو اپروو کرتے ہیں یا ڈس اپروو کرتے ہیں۔ لیکن یہ مجھے جو لگتا یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے اس قسم کی ڈیسیژنس کے اوپر کہ جی آپ کس طریقے سے، جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ان ریلیکسیشن اور رولز آپ کس طرح سے اپوائنٹمنٹس کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے بھی شاید پرائم منسٹر کاکڑ صاحب کو شاید منع کریں اس بات کے اوپر کہ وہ بندیال صاحب کی اس ڈیزائر کو، اس ریکویسٹ کو وہ اپروو کریں۔ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی تو سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔